بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز تہجد کی نماز کے وقت بستر سے اٹھے تو آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد چند لمحے گزرے کہ سلطان عبدالعزیز کا دل بہت بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ سلطان عبدالعزیز بہت پریشان ہو گیا کہ آخر صبح صبح دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہونے کی وجہ کیا ہے۔ سلطان عبدالعزیز نے اپنے اہم سپاہیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، جا کر محل کے ارد گرد معلوم کرو کوئی کسی مشکل میں تو نہیں۔ سپاہی گئے اور چند لمحوں کے بعد واپس آئے اور کہا، حضور کسی جگہ کوئی مسئلہ نہیں، کچھ لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں تو کچھ لوگ تہجد کی نماز پڑھنے میں مصروف ہیں۔ لیکن پھر بھی سلطان عبدالعزیز کا دل تیزی سے دھڑکتا رہا۔ اتنے میں صبح کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان عبدالعزیز نے صبح کی نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد صبح صبح ناشتہ کیے بغیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی سلطنت کی سیر و تفریح کرنے کے لیے نکل پڑا۔ سلطان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے میرے دل کی دھڑکن کی رفتار کیوں تیز ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے سلطان عبدالعزیز کا گزر ایک جھونپڑی کے پاس سے ہوا تو سلطان عبدالعزیز نے دیکھا کہ خستہ حال جھونپڑی میں ایک بڑھیا ٹٹک ٹٹک کر بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ جب سلطان عبدالعزیز نے اس بڑھیا کی حالت کو دیکھا اور اس کی جھونپڑی کی حالت کو دیکھا تو سلطان عبدالعزیز کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ میری رعایا میں کوئی مشکل میں ہے، اس لیے میرے دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو گئی۔ دوستو، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر سلطان عبدالعزیز کون تھا، کس ملک پر اس کی حکومت تھی اور اس نے کس طرح اپنی سلطنت کو قائم رکھا؟ تو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سلطان عبدالعزیز کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلے۔ سلطان عبدالعزیز اول سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان تھے، جنہوں نے 25 جون 1861 سے 23 مئی 1876 تک عنان اقتدار سنبھالی۔ وہ سلطان محمود ثانی کے صاحبزادے تھے اور 1861 میں اپنے بھائی عبدالمجید اول کے بعد سلطانی پر براجمان ہوئے۔ سلطان عبدالعزیز کا شمار سلطنت عثمانیہ کے 36 بہادر سلطانوں میں ہوتا ہے اور سلطان عبدالعزیز کا شمار سلطنت عثمانیہ کے ان سلطانوں میں ہوتا ہے جو تمام سلطانوں سے سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر تھے۔ تو یہ تھا سلطان عبدالعزیز کا مختصر سا تعارف۔ تو پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ سلطان عبدالعزیز نے اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو محل کے خاص کمرے میں لے جاؤ اور اس کو گرم مشروب پلایا جائے تاکہ اس بوڑھی عورت کی سردی کم ہو جائے۔ اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس بوڑھی عورت کا ایک نوجوان بیٹا چند دن پہلے کسی حادثے میں مر گیا تھا اور اس بوڑھی عورت کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس دنیا میں کوئی نہ رہا، اس لیے یہ بوڑھی عورت ساری رات سردی میں ٹٹکتی رہ گئی۔ سلطان عبدالعزیز نے اس بوڑھی عورت کو محل میں بھجوانے کے بعد تھوڑی دیر سیر کرنے کے لیے چلا گیا۔ اتنے میں دوپہر کا وقت ہو گیا تو سلطان عبدالعزیز کا گزر بازار سے ہوا تو سلطان نے ایک دوسرا عجیب منظر دیکھا۔ بازار میں صبح صبح بہت ہجوم لگا ہوا تھا اور دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ کسی معاملے پر آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان عبدالعزیز چونکہ اپنے سپاہیوں کے محل میں بیچ چکا تھا، لہٰذا سلطان اپنے گھوڑے پر اکیلا سوار تھا، آپ کے ساتھ کوئی اور سپاہی موجود نہیں تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے ایک عام آدمی کا بیس بدلا ہوا تھا، لہٰذا سلطان عبدالعزیز اس ہجوم کے قریب گیا تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ دو نوجوان ایک طرف اور دوسری طرف ایک بوڑھا بزرگ سونے کے سکوں کے معاملے پر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ جب سلطان عبدالعزیز نے دور سے کھڑے ہو کر ان دونوں کی باتیں سنی تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں سچے ہیں اور ان میں سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، لہٰذا سلطان کے بدلی ہوئی بیس کے باوجود سلطان کو بازار کی حفاظت پر مامور کماندار پہچان چکا تھا، لہٰذا وہ آپ کے پاس آیا اور کہا، حضور اگر آپ کہیں تو ان کو آپ کی عدالت میں حاضر کیا جائے تاکہ آپ ہی ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں۔ سلطان عبدالعزیز نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم ان کو لے کر میری عدالت میں حاضر ہو جاؤ، میں ان کے دلائل سننے کے بعد ان کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا۔ سلطان عبدالعزیز اپنے گھوڑے پر سوار محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا۔ ظہر کی نماز کے بعد سلطان عبدالعزیز کو ایک سپاہی نے آ کر خبر دی، حضور فلاں کمانڈر 3 آدمیوں کو پکڑ کر آپ کی عدالت میں لایا ہے۔
اور اس کے ساتھ بازار کے تمام تاجر بھی موجود ہیں۔ سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا کہ ان کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ چند لمحوں کے بعد سلطان عبدالعزیز خود عدالت میں تشریف لے آئے۔ سلطان اپنی نشست پر تشریف فرماتے ایک طرف کٹہرے میں دو بھائی موجود تھے جو کہ شکل سے تاجر معلوم ہوتے تھے، تو دوسری طرف ایک 50 سالہ بزرگ کٹہرے میں کھڑا تھا جو شکل سے بیکاری لگ رہا تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے سب سے پہلے بوڑھے بزرگ سے کہا، بابا جی آپ بتائیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم میں چھوٹے چھوٹے بازاروں میں بھیک مانگتا ہوں اور میرے ایک بیوی جو کہ اس وقت ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں اور تقریباً مجھے اس بازار میں بھیک مانگتے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ جب میں نے حکیم صاحب کی بتائی ہوئی رقم علاج کے لیے اکٹھی کر لی تو میں نے ایک بٹارے والے کے پاس جا کر کھانا کھانے کے لیے اس کو کہا، تو اسی وقت میں نے اپنا تیلا جس میں میں نے 1000 سونے کے سکے تیلے میں رکھے ہوئے تھے وہ میں نے سامنے اپنی میز پر رکھ دیے۔ میں کھانا کھانے میں مصروف ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کہ اسی وقت یہ دو نوجوان تاجر جو کہ اسی بازار میں قصاب کا کام کرتے ہیں، یہ بھی اسی بٹارے والے کے پاس ایک ہی میز پر آ کر بیٹھ گئے اور ان کے پاس بھی میرے تیلے جیسا ایک ہی شکل کا تیلا تھا۔ انہوں نے وہ تیلا میرے ساتھ میز پر رکھ دیا اور مجھ سے کھانا کھانے سے پہلے یہ میز سے اٹھنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ جو تیلا میرے پاس تھا وہ میرا ہے، اور انہوں نے زبردستی میرے تیلے پر جس میں 1000 سونے کے سکے موجود تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان معظم، یہ رقم میں نے بڑی مشکلوں سے لوگوں کے ٹڈے اور گالیاں کھا کر نہایت تکلیف سے اکٹھی کی، اور جب میری بیوی کے علاج کرانے کا وقت آیا تو یہ دونوں نوجوان انہوں نے میری رقم پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ یہ سن کر سلطان عبدالعزیز کو بہت غصہ آیا کہ یہ نوجوان ہٹے کٹے ہو کر ایک بوڑھی بزرگ کی کمائی پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سلطان بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے آخر حقیقت کیا ہے، ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر دوسری طرف سلطان عبدالعزیز نے ان دونوں تاجروں سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو، اور یہ سکے جس کا مالک فقیر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کیا یہ تمہارے ہیں یا پھر تم نے زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی؟ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم ہم فلسطین کے ایک شہر میں رہتے ہیں، وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، بے روزگاری اب فاقوں میں بدلنے لگی تھی۔ جب ہم دونوں بھائی نے دیکھا کہ اگر ہم یہاں رہے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، لہٰذا ہم قصاب کا کام اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا ہم دونوں بھائیوں نے سوچا کہ اگر ہم اسی طرح شہر میں پڑے رہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بچے اور بیویاں دونوں بھوک سے مر جائیں گے، لہٰذا ہم دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے شہر سے ہجرت کر کے اس شہر میں آ جانا چاہیے۔ ہم اس شہر کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے اور ہمیں اپنے ہنر پر پورا یقین تھا کہ ہمیں یہاں اچھا خاصا منافع ہر روز ہو جایا کرے گا۔ ہم نے سفر شروع کر دیا اور تقریباً 3 سال پہلے ہم نے آ کر اسی بازار میں اپنی قصاب کی دکان کھول لی۔ ہم دونوں بھائیوں نے دن رات محنت کی اور ہمارا کاروبار بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا اور ہمارے دن چمکنے لگے اور ہمارا کاروبار اتنا چلا کہ ہمیں رات کو بھی وقت نہیں ملتا تھا، لہٰذا ہمیں اپنے گھر والوں کا خیال تھا، ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور اکیلی بیویوں کا خیال تھا، پتہ نہیں ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا، لہٰذا ہم نے بہت محنت کی۔ جب ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس بہت سارا سونا جمع ہو گیا ہے تو ہم نے اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ گھر جا کر گھر والوں کا حال احوال معلوم کیا جائے اور یہ بھی معلوم کیا جائے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور جا کر ان کو یہ رقم بھی دی جائے تاکہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکے۔ اور جب ہم اس بازار میں روانہ ہونے لگے تو میرے بھائی نے کہا کہ اس بٹارے والے کے پاس کھانا کھا لیتے ہیں، راستے میں بھی بھوک لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے۔ جب ہم بٹارے والے کے پاس کھانا کھانے کے لیے آئے تو میں نے اپنا تیلا اپنی میز پر رکھ دیا، تو یہ بوڑھا بزرگ جو کہ خود کو بیکاری بتا رہا ہے یہ آ کر ہمارے ساتھ میز پر بیٹھ گیا اور چند لمحوں میں اس نے ہمارے ساتھ اپنے تیلے کو اکٹھا کر لیا اور اب ہم کہنے لگا کہ جس تیلے میں 1000 سونے کے سکے ہیں وہ میرا ہے، لیکن اس کا جو تیلا تھا وہ بالکل خالی تھا۔ اب جب سلطان عبدالعزیز نے ان دونوں کی داستان سنی تو دونوں سچ لگ رہے تھے۔ بازار کے چند تاجر اس بوڑھے بزرگ بیکاری کے حق میں گواہی دے رہے تھے۔
और कह रहे थे कि ये कई सालों से यह भीख मांग कर अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो दूसरी तरफ चंद ताजिर इन दोनों कसाब वाले ताजिरों की तरफ गवाही दे रहे थे और कह रहे थे कि ये बड़ी मेहनती नौजवान है और उन्होंने इन 3 सालों में 1000 सोने के सिक्के इकट्ठे किए और ये 1000 सोने के सिक्के वाला तेला इन दोनों ताजिरों का है। एक तरफ वो बूढ़ा बुजुर्ग भिखारी बिल्कुल सच्चा लग रहा था, तो दूसरी तरफ वो दोनों ताजिर जो कि फ़लस्तीन से हिजरत करके आए थे वो भी सच्चे लग रहे थे। अब सुल्तान अब्दुल अजीज़ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के दरमियान इंसाफ पर मबनी फैसला कैसे किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि इस बूढ़े भिखारी से 1000 सोने के सिक्के वाला थैला लेकर मेरे सामने हाजिर किया जाए। सिपाही ने इसी वक्त के ठहरे में जाकर उससे 1000 सोने के सिक्के वाली थैली ली और सुल्तान अब्दुल अजीज़ के सामने रख दी। सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने थैली खोलकर जब सिक्कों को देखा तो उस वक्त सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बड़ी देगची लेकर उसी अदालत में हाजिर की जाए। सुल्तान के हुक्म पर देगची को हाजिर किया गया। अब सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बड़ी देगची में बहुत सारा पानी डालकर इसके नीचे से आग जलाई जाए। जब सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने ये हुक्म दिया तो दोनों ताजिर और तो दूसरी तरफ भिखारी तर कांपने लगे और सोचने लगे कि शायद सुल्तान अब्दुल अजीज़ गुस्से में आकर हम सब की गर्दन को इस देगची में डालने लगा है। दोनों की मुंह पर परेशानी का आलम था। सुल्तान अब्दुल अजीज़ के हुक्म पर सिपाहियों ने देगची में पानी डाला और इसके नीचे आग जलाना शुरू कर दी। जब पानी खौलने लगा तो सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने हुक्म दिया कि सोने के सिक्कों को उठाकर इस पानी में डाल दो। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और सोने के सिक्के उठाकर पानी में डाल दिए। तो ये सारा मंजर तमाम लोग देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर सुल्तान अब्दुल अजीज़ ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर सोने के सिक्के देगचे के पानी में डालने से कौन सा इस मुकदमे का फैसला होने वाला है। इन तीनों के अब जान में जान आ गई कि सुल्तान ने हमें इस खोलते हुए पानी की देगची में नहीं डाला, लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान की इस तरकीब को देखकर हैरान और परेशान खड़े थे। इसी सोच में सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने हुक्म दिया कि इस बेकारी को इसी वक्त उठाकर जिंदा में डाल दिया जाए। ये सरासर झूठ बोल रहा है और ये दोनों नौजवान ताजिर जो कि कसाब का काम करते हैं ये सच बोल रहे हैं। ये फ़लस्तीन में रहते हैं और कारोबार के अरज से यहाँ आए थे और 1000 सोने के सिक्के इनके थे। ये सब मंजर देखकर तमाम ताजिर और सुल्तान की वजीर बड़े हैरान हो गए कि आखिर सुल्तान को कैसे पता चला कि ये बेकारी झूठ बोल रहा है और वो ताजिर सच बोल रहे हैं। तो इतने में एक वजीर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, बेशक आप बेहतर जानते हैं कि इनमें से सच्चा कौन है और कौन झूठा, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि ये बेकारी बुजुर्ग ने झूठ बोलकर इन दोनों नौजवानों के साथ अपना तेला तब्दील कर दिया। तो सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने कहा, जब इन दोनों ताजिरों ने कहा कि हमारा कसाब का कारोबार था और ये सारा दिन गोश्त बेचते थे और इन्हें गोश्त और खून वाले हाथों से चकनाहट वाले हाथों से लोगों को सिक्के देते और लेते थे और लेते और देते वक्त इस सिक्कों पर एक चकनाहट की परत लग जाती थी। जब मैंने सिक्कों का मायना किया तो मुझे शक पड़ गया कि ये सिक्के कसाब वाले ताजिरों के हैं, लेकिन फिर इस बात को साबित करने के लिए मैंने देगची में डालने का जब हुक्म दिया, जब गर्म पानी की देगची में इन सिक्कों को डाला गया तो सिक्कों के ऊपर लगी हुई चकनाहट इसी वक्त गर्म होकर पानी के ऊपर आई और एक तह बना डाली। और इस वक्त जब मैंने तह देखी तो मुझे पता चल गया कि ये बेकारी बिल्कुल झूठ बोल रहा है और इसी बात से मुझे पता चला कि ये दोनों ताजिर सच बोल रहे हैं। और इतने में सिपाही ने आकर सुल्तान अब्दुल अजीज़ को बताया, हुजूर, इस बेकारी ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और कहा है कि मैंने जब इन दोनों ताजिरों को बाजार से जाते हुए देखा तो मेरे दिल में लालच पैदा हो गया और मैंने चालाकी से अपना थैला इनके साथ तब्दील कर दिया। और मैं जानता था कि ये दोनों ताजिर बड़े बोले हैं और इनको बेवकूफ़ बनाना आसान है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त सुल्तान बाज़ार में पहुंचा और सारे का सारा मामला उलट गया और इसलिए मैंने झूठ बोलकर ये सब कुछ किया। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने उन दोनों को बाइज़्ज़त रिहा कर दिया और मज़ीद 500 सोने के सिक्के उनको इनाम में दे दिए और दूसरी तरफ इस फ़कीर बेकारी को ज़ंदान में डालने का हुक्म दे दिया। और सुल्तान अब्दुल अजीज़ के इस अक्लमंदी के फ़ैसले को देखकर तमाम अदालत में मौजूद लोग अपने मुंह में उंगलियां डालकर हैरानी के आलम में सुल्तान को देख रहे थे। इसी तरह सुल्तान अब्दुल अजीज़, जो कि सल्तनत उस्मानिया का बहादुर सुल्तान था,
اپنی عقل مندی سے اتنے بڑے مشکل مقدمے کو بغیر کسی ثبوت کے اپنی عقل مندی سے حل کر دیا اور معمول کی طرح حق سچ پر مبنی انصاف کا فیصلہ کر دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیں۔ شکریہ۔